بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے قوم کو عدل و انصاف اور وقار دیا ہے یا نہیں؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، میں نے قوم کے حقوق اسے دیے ہیں یا نہیں میں نہیں جانتا۔ میں قوم کو ایک انتہائی بیہودہ روایت نہیں دینا چاہتا۔ میں قوم کو شرک اور کفر نہیں دینا چاہتا۔ ضروری ہو گیا ہے کہ اس روایت کو توڑ کر ماضی کے کوڑے کرکٹ میں پھینک دیا جائے جو مذہب کا حصہ بن گئی ہے۔ اگر یہ روایت قائم رہی تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کل پرسوں میں بھی اپنا نام خطبے میں شامل کر دوں۔ دیے سے دیا جلتا ہے، لیکن میں اس دیے کو بجھا دینا چاہتا ہوں جو شرک کی روشنی کو آگے چلا رہا ہے۔ قصر خلافت بدکاری کا اڈا بنا ہوا ہے۔ خلیفہ اس رات بھی شراب پیے ہوئے حرم کے حسن میں بدمست پڑا تھا جس رات سوڈانی فوج نے ہم پر حملہ کیا تھا۔ اگر میری چال ناکام ہو جاتی تو مصر سے اسلام کا پرچم اتر جاتا۔ جب اللہ کے سپاہی شہید ہو رہے تھے اس وقت بھی خلیفہ شراب پیے ہوئے تھا۔ میں اسے احکامات کے مطابق یہ بتانے گیا تھا کہ سلطنت پر کیا طوفان آیا تھا اور ہماری فوج نے اس کا دم خم کس طرح توڑا ہوا ہے، تو اس نے مست سانڈ کی طرح جھوم کر کہا تھا، شاباش، ہم بہت خوش ہوئے، ہم تمہارے باپ کو خصوصی قاصد کے ساتھ مبارکباد اور انعام بھیجیں گے۔ میں نے اسے کہا کہ یا خلیفۃ المسلمین، میں نے اپنا فرض ادا کیا ہے۔ میں نے یہ فرض اپنے باپ کی خوشنودی کے لیے نہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے ادا کیا ہے۔ اس بڈھے خلیفہ نے کہا، سلطان صلاح الدین ایوبی، تم ابھی بچے ہو مگر تام تم نے بڑوں والا کر دکھایا ہے۔ اس نے میرے ساتھ اس طرح بات کی تھی جیسے وہ مجھے اپنا غلام اور اپنے حکم کا پابند سمجھتا ہے۔ یہ بے دین انسان قومی خزانے کے لیے سفید ہاتھی بنا ہوا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک خط نکال کر سب کو دکھایا اور کہا، 6-7 دن گزرے، نور الدین زنگی نے مجھے یہ پیغام بھیجا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ خلافت 3 حصوں میں بٹ گئی ہے۔ بغداد کی مرکزی خلافت کا دونوں ماتحت خلیفوں پر اثر ختم ہو چکا ہے۔ آپ یہ خیال رکھیں کہ مصر کا خلیفہ خود مختار حاکم نہ بن جائے۔ وہ سوڈانیوں اور صلیبوں سے بھی ساز باز کرنے سے گریز نہیں کرے گا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ خلافت صرف بغداد میں رہے اور ذیلی خلیفے ختم کر دیے جائے، لیکن میں ڈرتا ہوں کہ ان لوگوں نے ہمارے خلاف سازشیں تیار کر رکھی ہیں۔ اگر آپ مصر کے خلیفہ کی بادشاہی اس کے محل کے اندر ہی محدود رکھنے کی کوشش کریں گے تو میں آپ کو فوجی اور مالی امداد دوں گا۔ احتیاط کی بھی ضرورت ہے کیونکہ مصر کے اندرونی حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ مصر میں ایک بغاوت اور بھی ہوگی، سوڈانیوں پر کڑی نظر رکھیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے خط پڑھ کر کہا، اس میں کیا شک ہے کہ خلافت سفید ہاتھی ہے؟ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ خلیفہ العاضد دورے پر نکلتا ہے تو آپ کی آدھی فوج اس کی حفاظت کے لیے ہر طرف پھیلا دی جاتی ہے۔ لوگوں کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ خلیفہ کے راستے میں چادریں اور قالین بچھائیں۔ خلیفہ کا حفاظی دستہ دورے سے پہلے لوگوں کو دھمکیاں دے کر مجبور کر دیتا ہے کہ ان کی عورتیں اور جوان بیٹیاں خلیفہ پر پھولوں کی پتیاں بھی پھینکیں۔ اس کے دوروں پر خزانے کی وہ رقم بھی تباہ کی جاتی ہے جو ہمیں سلطنت اسلامیہ کے دفاع اور توسیع کے لیے اور قوم کی فلاح و بہبود کے لیے درکار ہے۔ اس کے علاوہ اس پہلو پر بھی غور کرو کہ ہمیں مصری عوام پر، یہاں کے عیسائیوں اور دیگر غیر مسلموں پر یہ ثابت کرنا ہے کہ اسلام شہنشاہوں کا مذہب نہیں، یہ عرب کے صحراؤں کے گڈڑیوں، کسانوں اور شتر بانوں کا سچا مذہب ہے، اور یہ انسان کو انسانیت کا وہ درجہ دینے والا مذہب ہے جو خدا کو بہت عزیز ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خلیفہ کے خلاف کارروائی کرنے سے آپ کے خلاف یہ بہتان تراشی ہونے لگے کہ خلیفہ کی جگہ آپ خود حاکم بننا چاہتے ہیں۔ شداد نے کہا، آج جھوٹ اور باطل کی جڑیں صرف اس لیے مضبوط ہو گئی ہیں کہ مخالفت اور مخالفانہ رد عمل سے ڈر کر لوگوں نے سچ بولنا چھوڑ دیا ہے۔ حق کی آواز سینوں میں دب کر رہ گئی ہے۔ شاہانہ دوروں نے اور شہنشاہیت کے اظہار کے اونچے طریقوں نے رعایا کے دلوں سے وہ وقار ختم کر دیا ہے جو قوم کا ترہ امتیاز تھا۔ عوام کو بھوکا رکھ کر اور ان پر زبردستی اپنی حکمرانی ٹھوس کر انہیں غلامی کی زنجیروں میں باندھا جا رہا ہے جنہیں ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توڑا تھا۔ ہمارے بادشاہوں نے قوم کو اس پستی تک پہنچا دیا ہے کہ یہ بادشاہ اپنی عیاشیوں کی خاطر صلیبیوں سے دوستانہ کر رہے ہیں، ان سے پیسے مانگتے ہیں اور صلیبی آہستہ آہستہ سلطنت اسلامیہ پر قابض ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ نے شداد مخالفت کی بات کی ہے، ہمیں مخالفت سے نہیں ڈرنا۔ قابل احترام امیر سلطان ایوبی کے نائب سالار الناصر نے کہا، ہم مخالفت سے نہیں ڈرتے۔ آپ نے ہمیں میدان جنگ میں دیکھا ہے،
ہم اس وقت بھی نہیں ڈرے تھے جب ہم محاصرے میں لڑے تھے، ہم بھوکے اور پیاسے بھی لڑے تھے۔ صلیبیوں کے طوفان ہم نے اس حالت میں بھی روکے تھے جب ہماری تعداد کچھ بھی نہیں تھی۔ مگر میں آپ کو آپ ہی کی کہی ہوئی ایک بات یاد دلا دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے ایک بار کہا تھا کہ حملہ جو باہر سے آتا ہے اسے ہم قلیل تعداد میں بھی روک سکتے ہیں، لیکن حملہ جو اندر سے ہوتا ہے، اور جب حملہ آور اپنی قوم کے افراد ہوتے ہیں تو ہم ایک بار چونک اٹھتے ہیں اور سن ہو جاتے ہیں کہ یا خدائے ذوالجلال یہ کیا ہو گیا۔ قابل احترام امیر مصر، جب ملک کے حاکم ملک کے دشمن ہو جائیں تو آپ کی تلوار نیام کے اندر ہی تڑپتی رہے گی، باہر نہیں آئے گی۔ آپ نے درست کہا الناصر، سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، میری تلوار نیام میں تڑپ رہی ہے، یہ اپنے حاکموں کے خلاف باہر نہیں آنا چاہتی۔ میرے دل میں قوم کے حکمرانوں کا ہمیشہ احترام رہا ہے۔ ملک کا حکمران قوم کی عظمت کا نشان ہوتا ہے، قوم کے وقار کی علامت ہوتا ہے، لیکن آپ سب غور کریں کہ ہمارے حکمرانوں میں کتنی کچھ عظمت اور کتنا کچھ وقار رہ گیا ہے۔ میں صرف خلیفہ العاضد کی بات نہیں کر رہا، علی بن سفیان سے پوچھو، اس کا محکمہ موصل، حلب، دمشق، مکہ اور مدینہ کی جو خبریں لایا ہے وہ یہ ہیں کہ خلافت کی تعیش پرستی کی وجہ سے جہاں جہاں کوئی امیر محکم بنا ہے وہ وہاں کا مختار کل بن گیا ہے۔ سلطنت اسلامیہ ٹکڑوں میں بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ خلافت اس قدر کمزور ہو گئی ہے کہ اس نے امراء اور حکام کو ذاتی سیاست بازیوں کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ میں اس خطرے سے بے خبر نہیں کہ قوم کے بکھرے ہوئے شہزارے ہم کو یکجا کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ اور بکھر جائے گا، ہمارے سامنے پہاڑ کھڑے ہو جائیں گے، لیکن میں پھر بھی گھبراؤں گا نہیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ بھی نہیں گھبرائیں گے۔ میں آپ کے مشوروں کا احترام کروں گا، لیکن میں آئندہ خلیفہ کے بلاوے پر صرف اس صورت میں جاؤں گا جب کوئی بہت ضروری کام ہوگا۔ فوری طور پر میں خطبے سے خلیفہ کا نام اور ذکر نکلوا رہا ہوں۔ سب نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے اس اقدام کی حمایت کی اور اسے اپنی پوری مدد اور ہر طرح کی قربانی دینے کا یقین دلایا۔ خلیفہ العاضد اس وقت اپنے ایک خصوصی کمرے میں تھا جب قاصد نے اسے بتایا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا ہے کہ اگر کوئی ضروری کام ہے تو میں آ سکتا ہوں، ورنہ میں بہت زیادہ مصروف ہوں۔ خلیفہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے قاصد سے کہا کہ رجب کو میرے پاس بھیج دو۔ رجب اس کے حفاظتی دستے کا کماندار تھا جس کا عہدہ نائب سالار جتنا تھا۔ وہ مصر کی فوج کا افسر اعلیٰ تھا۔ اسے خلیفہ کے باڈی گارڈ کی کمان دی گئی تھی۔ اس نے قصر خلافت اور خلیفہ کے حفاظتی دستوں میں چن چن کر سوڈانی حبشیوں کو رکھا تھا۔ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے مخالفین میں سے اور خلیفہ کے خوشامدیوں میں سے ایک تھا۔ اس وقت خلیفہ کے اس خصوصی کمرے میں ارارہ بھی موجود تھی۔ جب قاصد صلاح الدین ایوبی کا جواب لے کر آیا تھا، اس نے خلیفہ سے کہا، سلطان صلاح الدین ایوبی آپ کا نوکر ہے، آپ نے اسے سر پر چڑھا رکھا ہے، آپ کیوں نہیں اسے معزول کر دیتے؟ کیوں نہیں اپنے سپاہی بھیج کر اسے حراست میں یہاں بلوا لیتے؟ اس لیے کہ اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے، خلیفہ نے غصے کے عالم میں کہا۔ فوج اس کی کمان میں ہے اور وہ میرے خلاف فوج بھی استعمال کر سکتا ہے۔ اتنے میں رجب آ گیا۔ اس نے جھک کر فرشی سلام کیا۔ العاضد نے غصے سے کامتی ہوئی آواز میں کہا، میں پہلے ہی جانتا تھا کہ یہ کمبخت خود سر اور سرکش آدمی ہے، یہ صلاح الدین ایوبی۔ میں نے اسے بلایا تو یہ کہہ کر اس نے آنے سے انکار کر دیا کہ کوئی ضروری کام ہے تو آؤں گا، ورنہ آپ کا بلاوا میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، کیونکہ میرے سامنے ضروری کام ابھی بہت سارے پڑے ہیں۔ غصے میں بولتے بولتے اسے ہچکی آئی، پھر کھانسی، اور اس نے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ اس کا رنگ زرد ہو گیا۔ اس حالت میں کمزور سی آواز میں اس نے کہا، بدبخت کو یہ بھی احساس نہیں کہ میں بیمار ہوں، میرا دل مجھے لے بیٹھے گا، میرے لیے غصہ ٹھیک نہیں، مجھے اپنی صحت کا غم کھائے جا رہا ہے اور اسے اپنے کاموں کی پڑی ہے۔ آپ نے اسے کیوں بلایا تھا؟ رجب نے پوچھا۔ مجھے حکم دیجئے۔ میں نے اسے صرف اس لیے بلایا تھا کہ اسے احساس رہے کہ اس کے سر پر ایک حاکم بھی ہے۔ خلیفہ نے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کراہتی ہوئی آواز میں کہا، تم ہی نے مجھے بتایا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی خود مختار ہوتا جا رہا ہے۔ میں اسے بار بار یہاں بلانا چاہتا ہوں، اسے حکم دینا چاہتا ہوں تاکہ اسے اپنے پاؤں کے نیچے رکھوں۔ یہ ضروری نہیں کہ کوئی ضروری کام ہو تو ہی میں اسے بلاؤں۔ آران نے شراب کا پیالہ اس کے ہونٹوں سے لگا کر کہا، آپ کو 100 بار کہا ہے کہ غصے میں نہ آ جایا کریں، آپ کے دل اور اعصاب کے لیے غصہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے سونے کی ایک ڈبیا میں سے
نسواری رنگ کے صفوف میں سے ذرا سا خلیفہ کے منہ میں ڈالا اور پانی پلا دیا۔ خلیفہ نے اس کے بکھرے ہوئے ریشمی بالوں میں انگلیاں الجھا کر کہا، اگر تم نہ ہوتی تو جانے میرا کیا ہوتا۔ سب کو میری دولت اور رتبے سے دلچسپی ہے، میری ایک بھی بیوی ایسی نہیں جسے میری ذات کے ساتھ دلچسپی ہو، تم تو میرے لیے فرشتہ ہو۔ اس نے لڑکی کو اپنے قریب بٹھا کر بازو اس کی کمر میں ڈال دیا۔ خلیفۃ المسلمین رجب نے کہا، آپ بڑے ہی نرم دل اور نیک انسان ہیں، یہی وجہ ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہ گستاخی کی ہے۔ آپ نے یہ بھی فراموش کر دیا ہے کہ وہ عربی نسل سے نہیں، وہ آپ کی نسل سے نہیں، وہ کرد ہے۔ میں حیران ہوں کہ اسے اتنی بڑی حیثیت کس نے دے دی ہے۔ اگر اس میں کچھ خوبی ہے تو صرف یہ کہ وہ ایک اچھا عسکری ہے، میدان جنگ کا استاد ہے، لڑنا بھی جانتا ہے اور لڑانا بھی جانتا ہے، مگر یہ وصف اتنا اہم نہیں کہ اسے مصر کی امارت سونپ دی جائے۔ اس نے سوڈان کی اتنی بڑی اور اتنی تجربہ کار فوج یوں توڑ کر ختم کر دی ہے جس طرح بچہ کوئی کھلونا توڑ دیتا ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیں کہ جب یہاں سوڈانی باشندوں کی فوج تھی، ناجی اور ادرویش جیسے سالار تھے، تو رعایا آپ کے کتوں کے آگے بھی سجدے کرتی تھی۔ سوڈانی لشکر کے سالار آپ کی دہلی پر حاضر رہتے تھے۔ اب یہ حال ہے کہ اپنے آپ ایک ماتحت کو بلا رہے ہیں تو وہ آنے سے انکار کر دیتا ہے۔ رجب، خلیفہ نے اچانک گرج کر کہا، تم ایک مجرم ہو۔ رجب کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ امی عرارہ بدک کر العازد سے الگ ہو گئی۔ العازد نے اسے پھر بازو کے گھیرے میں لے کر اپنے ساتھ لگا لیا اور پیار سے بولا، کیا میں نے تمہیں ڈرا دیا ہے؟ میں رجب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آج 2 سال مجھے بتا رہا ہے کہ ہماری پرانی فوج اور اس کے سالار اچھے تھے، اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی بنائی ہوئی فوج خلافت کے حق میں اچھی نہیں۔ کیوں رجب، تم یہ بات پہلے بھی جانتے تھے، چپ کیوں رہے؟ اب جب کہ یہ امیر مصر اپنی جڑیں مضبوط کر چکا ہے، مجھے بتا رہے ہو کہ وہ خلافت کا باغی اور سرکش ہے۔ میں حضور کے عتاب سے ڈرتا تھا، رجب نے کہا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا انتخاب بغداد کی خلافت نے کیا تھا، یہ آپ کے مشورے سے ہی ہوا ہوگا۔ میں خلافت کے انتخاب کے خلاف زبان کھولنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ آج امیر مصر کی گستاخی اور اس کے زیر اثر آپ کے دل کے دورے نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ زبان کھولوں۔ میں کب سے دیکھ رہا ہوں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کئی بار آپ کے حضور گستاخی کر چکا ہے۔ میرا فرض ہے کہ آپ کو خطروں سے آگاہ کروں اور آپ کو بچاؤں۔ اس دوران ام عرارہ خلیفہ کے گالوں سے گال رگڑتی رہی اور اس کی انگلیوں میں انگلیاں الجھا کر بچوں کی طرح کھیلتی رہی۔ ایک بار اس نے خلیفہ کے گالوں کو ہاتھوں میں تھام کر پوچھا، طبیعت بحال ہوئی؟ خلیفہ نے اس کی ٹھوڑی کو چھیڑتے ہوئے کہا، دوائی نے اتنا اثر نہیں کیا جتنے تیرے پیار نے کیا ہے۔ خدا نے تجھے وہ حسن اور وہ جذبہ دیے ہے جو میرے ہر رگ کے لیے ایک دوا کے طور پہ کام کرتا ہے۔ اس نے ام عرارہ کا سر اپنے سینے پر ڈال کر رجب سے کہا، روز قیامت جب مجھے جنت میں بھیجیں گے تو میں خدا سے کہوں گا کہ مجھے کوئی حور نہیں چاہیے، مجھے ام عرارہ دے دو۔ ام عرارہ صرف حسین ہی نہیں، رجب نے کہا، یہ بہت ہوشیار اور ذہین بھی ہے۔ حضور کا حرم سازشوں کا گھر بنا ہوا تھا، اس نے آ کر سب کو لگام ڈال دی ہے۔ اب کسی کی جرت نہیں کہ کوئی عورت کسی عورت کے خلاف یا کوئی اہل کار قصر خلافت میں ذرا سی بھی گڑبڑ کرے۔ رجب سلطان صلاح الدین ایوبی کے متعلق باتیں کر رہے تھے۔ ام عرارہ نے کہا، ان کی باتیں غور سے سنیں اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو لگام ڈالیں۔ تم کیا کہہ رہے تھے رجب؟ خلیفہ نے پوچھا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں نے اس ڈر سے زبان بند رکھی تھی کہ امیر مصر کے خلاف کوئی بات خلافت کو گوار نہ ہوگی۔ رجب نے کہا، سلطان صلاح الدین ایوبی قابل سالار بھی تو ہو سکتا ہے، مجھے اس کا صرف یہی بس پسند ہے کہ میدان جنگ میں وہ اسلام کا پرچم سرنگو نہیں ہونے دیتا۔ خلیفہ نے کہا، ہمیں سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے ہی سالاروں کی ضرورت ہے جو خلافت اسلامیہ کا وقار میدان جنگ میں قائم رکھیں۔ میں گستاخی کی معافی چاہتا ہوں خلیفۃ المسلمین، رجب نے کہا، خلافت نے ہمیں میدان جنگ میں نہیں آزمایا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے متعلق میں یہ کہنے کی جرت کروں گا کہ وہ خلافت اسلامیہ کے وقار کے لیے نہیں لڑتا بلکہ اپنے وقار کے لیے لڑتا ہے۔ آپ فوج کے سالار سے سپاہی تک پوچھ لیں، سلطان صلاح الدین ایوبی انہیں یہ سبق دیتا رہا ہے کہ وہ ایسی سلطنت اسلامیہ کے قیام کے لیے لڑیں جس کی سرحدیں لامحدود ہوں۔ صاف ظاہر ہے کہ وہ ایسی سلطنت کے خواب دیکھ رہا ہے جس کا بادشاہ وہ خود ہوگا۔ نور الدین زنگی اس کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے
2000 سواروں اور اتنے ہی پیادہ عسکریوں کی فوج بھی بھیجی تھی۔ کیا اس نے خلیفہ بغداد کی اجازت سے یہ فوج بھیجی تھی؟ کیا خلافت کا کوئی ایلچی آپ سے مشورہ لینے آیا تھا کہ مصر میں فوج کی ضرورت ہے یا نہیں؟ جو کچھ ہوا خلافت سے بالا ہوا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، خلیفہ نے کہا، مجھ سے نہیں پوچھا گیا تھا، اور مجھے اب یہ خیال آیا ہے کہ ادھر سے آئی ہوئی اتنی زیادہ کمک واپس نہیں بھیجی گئی۔ واپس اس لیے نہیں بھیجی گئی کہ یہ کمک مصر پر گرفت مضبوط کرنے کے لیے بھیجی گئی تھی اور اسی لیے یہاں رکھی گئی ہے۔ رجب نے کہا، مصر کی پرانی فوج کے سپاہیوں کو کسان اور بھکاری بنانے کے لیے یہ کمک آئی تھی۔ ناجی، ادروش، کاکیش، احد، عبد یزدان، ابی، آزر اور ان جیسے 8 سالار اور کہاں ہیں؟ حضور نے کبھی سوچا بھی نہیں۔ ان سب سالاروں کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے خفیہ طور پر قتل کرا دیا تھا۔ ان کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی سے زیادہ قابل سالار تھے۔ یہ قتل کس کی گردن پر ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے حاکموں کی مجلس میں کہا تھا کہ خلیفہ مصر نے ان سب کو غداری اور بغاوت کے جرم میں سزائے موت دے دی ہے۔ جھوٹ! خلیفہ نے بھڑک کر کہا، سفید جھوٹ! مجھے سلطان صلاح الدین ایوبی نے بتایا تھا کہ یہ سب غدار ہیں۔ میں نے اسے کہا تھا کہ گواہ لاؤ اور مقدمہ چلاؤ۔ اس نے مقدمہ چلائے بغیر وہ فیصلہ خود کر لیا جو خلافت کی مہر کے بغیر بیکار ہوتا ہے۔ رجب نے کہا، ان بدقسمت سالاروں کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے صلیبی بادشاہ سے رابطہ قائم کیا تھا۔ ان کا مقصد کچھ اور تھا، اور وہ یہ تھا کہ صلیبیوں سے بات چیت کر کے جنگ و جدل ختم کیا جائے اور ہم اپنے ملک اور رعایا کی خوشحالی اور فلاح و بہبود کی طرف توجہ دے سکیں۔ آپ شاید تسلیم نہ کریں، مگر یہ حقیقت ہے کہ صلیبی ہمیں اپنا دشمن نہیں سمجھتے۔ وہ ہمارے خلاف جنگی طاقت صرف اس لیے تیار رکھتے ہیں کہ نور الدین زنگی اور شیر کوہ جیسے مسلمانوں سے انہیں حملے کا خطرہ ہر وقت رہتا ہے۔ شیر کوہ مر گیا تو سلطان صلاح الدین ایوبی کو اپنی جگہ چھوڑ گیا۔ یہ شخص شیر کوہ کا بھی پروردہ ہے۔ اس نے ساری عمر عیسائی قوم سے لڑتے اور اسلام کے دشمن پیدا کرتے اور دشمنوں میں اضافہ کرتے گزار دی۔ اگر سلطان صلاح الدین ایوبی کی جگہ مصر کا امیر کسی اور کو مقرر کیا جاتا تو آج عیسائی بادشاہ آپ کے دربار میں دوستوں کی طرح آتے، قتل و غارت نہ ہوتی، اتنے پرانے اور تجربہ کار سالار قتل ہو کر گم نہ ہو جاتے۔ آج کی ویڈیو ہم یہیں پہ مکمل کرتے ہیں۔ ملتے ہیں ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔